بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم بی اے پارٹ 1 اے ڈی بی پارٹ 1 کی ایک بہت امپورٹنٹ پوئم ڈسکس کریں گے۔ پوئم کا نام ہے وین آئی ہیو فیئرس، جسے مشہور زمانہ رومانٹک پوئٹ جان کیٹس نے لکھا تھا۔ اسٹوڈنٹس ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ کے ساتھ اس ٹائٹل کو ایکسپلین کروں گا۔ اس ٹائٹل کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کے ساتھ مختصراً آپ سے وہ شیئر کروں گا۔ پھر اس کے بعد اس نظم کے جو 3 امپورٹنٹ سٹانزاز جو ہیں میں ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا، اور پھر نظم کے آخری حصے میں اس کا انتہائی امپورٹنٹ کویشچن جو کہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے ایگزام میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا۔ سو آئیے اسٹوڈنٹس ہم آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نظم کا ٹائٹل جو ہے اس کا نام ہے وین آئی ہیو فیئرس، یعنی وین آئی ہیو فیئرس کا مطلب ہوگا کہ جب مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے، جب مجھے خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ اصل میں اس نظم میں شاعر نے اپنے کچھ فیئرس، اپنے ڈر، اپنے خدشات جسے ہم اپریہینشنس کہتے ہیں، وہ ڈسکس کیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شاعر کے کچھ ڈر تھے، اپریہینشنس تھے، بیکاز ہی واز سفرنگ فرام ٹی بی، کیونکہ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھا۔ 1795 میں شاعر کی پیدائش ہوئی، اور 1821 میں یعنی محض 26 برس کی عمر میں جان کیٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ٹی بی ایک موذی ایک مرض ہے جو کہ اس زمانے میں بہت پھیلا ہوا تھا، ایسے ہی جیسے آج کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے۔ تو جیسے آج لوگ فیئرفل ہیں، خوفزدہ ہیں، ایٹ دیٹ ٹائم ٹی بی یوز ٹو بی این انکیوریبل ڈیزیز۔ ٹی بی ایک لا علاج مرض ہوا کرتا تھا۔ تو دا پوئٹ واز آلسو سفرنگ فرام ٹی بی۔ اس کی والدہ کو پہلے ٹی بی ہوئی، پھر اس کے بھائی کو ٹی بی ہوئی، اور پھر یہ اس سے متاثر ہو گیا، اور شاعر نے علاج بھی کروائے، ایفرٹ بھی کی، کوشش بھی کی، لیکن شاعر چونکہ ہائیلی ٹیلنٹڈ تھا، اور ہی ہیڈ اے لاٹ آف میچور تھاٹس ان ہز مائنڈ، اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی لٹریری خواہش کو وہ پورا کر سکے۔ بہت سے اس کے مائنڈ میں باتیں تھیں، لیکن چونکہ جب وہ پھر موت کے بارے میں سوچتا تھا اور بیماری کی وہ جو شدت جب اس کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی، تو اس تناظر میں شاعر نے اپنے اس نظم میں اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ خدشات جو ہیں، یعنی یہ فیئر جو ہیں، وہ 3 ان نمبر ہے، یعنی تعداد میں یہ 3 فیئرز ہیں جن کا شاعر ہمیں کیا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ ہی ہیز اے لاٹ آف میچور تھاٹس ان ہز مائنڈ، یعنی اس کے مائنڈ میں کافی میچور تھاٹس ہیں، کافی پختہ خیالات ہیں، اور وہ ان پختہ خیالات کو قلم اور کاغذ کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ مراد کیا ہوا کہ اسے وہ ادبی رنگ دینا چاہتا ہے، انہیں لٹریری کوالٹیز میں کے سانچے میں ڈھال کر وہ کتابوں کے ڈھیر لگانا چاہتا ہے۔ یعنی شاعر کا مائنڈ رچ ہے، شاعر کا مائنڈ زرخیز ہے، اس لحاظ سے شاعر کا مائنڈ کے اسے بہت سے میچور تھاٹس اس کے مائنڈ میں آتے ہیں، اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹرانسفر دوز رچ آئیڈیاز ان دا فارم آف لٹریری بکس، یعنی ادبی کتابوں کی شکل میں وہ اس کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ اور بالکل شاعر نے اس کے اندر تشبیہ بھی ایک بہت شاندار دی ہے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح پکی ہوئی فصل ہوتی ہے، اور ہم اس پکی ہوئی فصل کو کسان لوگ جو ہیں وہ میچور جو فصل ہوتی ہے، جو پکی فصل ہوتی ہے، فل رپن گرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ جو فل رپن گرین ہے، یعنی پوری طرح پکی جو فصل ہے، اس اناج کو اناج ہاؤس میں یعنی اسٹور ہاؤس میں اسٹور کر لیتے ہیں مستقبل کے استعمال کے لیے۔ بالکل ایسے ہی وہ بھی اپنی جو لٹریری ایمبیشنز ہیں، اپنی خواہش جو پوری کرنا چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو میچور تھاٹس ہیں ان کو کتابی شکل دے کر، اور ان کو ادب کے سانچے میں ڈھال کر، ادب کے تمام خصوصیات اس کے اندر شامل کر کے، اور ان کو ایک مثالی ایک لٹریچر کی شکل دے کر وہ کتابوں کے ڈھیر لگا دے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو یہ شاعر کا پہلا خدشہ ہے، شاعر کا پہلا فیئر ہے، شاعر کا پہلا اپریہینشن ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا اس سے پہلے کہ وہ اپنی لٹریری ایمبیشن کو پورا کر سکے۔ بہت اوپر اسٹینزا اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وین آئی ہیو فیئرس دیٹ آئی may never cease to be، کہ میں کبھی نہیں رہوں گا، بیفور مائی پین ہیز گلینڈ، اس سے پہلے کہ میرا قلم لکھ ڈالے، مائی ٹیمنگ برین، میرے بھرے ہوئے دماغ کو، ٹیم کا مطلب بھرا ہونا ہوتا ہے، فل، یعنی میرے بھرے ہوئے دماغ کو کتابی شکل دے سکے۔ اور کہتا ہے بیفور ہائی پائلڈ بکس، بڑی بڑی کتابوں کے ڈھیر لگانے کی شکل میں، ان کریکٹری، ادب کی تمام تر خصوصیات کے ساتھ، اور ہولڈ لائک رچ گارنر ود فل رپن گرین، ایسے جیسے قیمتی اناج کو کسی اسٹور ہاؤس میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ نظم جو ہے اس کے اندر پہلے اسٹینزے میں ہم نے دیکھا کہ شاعر نے اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے اپنے ان ٹائملی ڈیتھ کے بارے میں،
کہ اس کی ان ٹائملی ڈیتھ ہو جائے گی، بے وقت موت ہو جائے گی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی ادبی خواہش پوری کر سکے۔ اس طرح نظم کے دوسرے اسٹانزہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اپنی ایک اور محرومی کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ بادلوں کی جو علامتیں ہیں، یہ کلاؤڈی سمبلز جو ہیں، یہ بڑے بڑے جو بادلوں کے جو شیڈوز ہیں، یہ سائے ہیں، یہ سمبلز ہیں، یا آبجیکٹس آف نیچر جو ہیں، یہ جس طرح سے یہ مومنٹ کرتے ہیں، اسے نظر آتے ہیں، وہ ان کو انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ اپنی پینیٹریٹنگ آئی سے، اپنی آبزرویشن سے، اپنے مشاہدے سے ان کو دیکھ کر، ان کو ادبی رنگ دے کر پھر وہ ان کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے، ان کو انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے، تشریح کرنا چاہتا ہے، جو اس کی خواہش تھی کہ وہ ان آبجیکٹس آف نیچر کو ایکسپلین کرے۔ اس نے بہت لکھا، آپ اس کی ایم اے انگلش کے اندر بھی اس کی پوئمز شامل ہیں، اور بھی اس نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں اپنی رومانٹک پوئٹری کی شکل میں۔ تو شاعر وہ ان بادلوں کو، ان کلاؤڈس کو، ان کلاؤڈی سمبلس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے، انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے، تشریح کرنا چاہتا ہے ان کی، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کام کر سکے وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ دو خدشات ہو گئے۔ شاعر کا جو تیسرا خدشہ ہے وہ اپنی محبوبہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، آپ اس کی لائف جب پڑھتے ہیں، لائف اینڈ ورک آف جان کیٹس، تو ہم جانتے ہیں کہ جان کیٹس جو ہے وہ ایک فینی بران نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ فینی بران واز آلسو اٹیچڈ ٹو جان کیٹس، اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بٹ جب اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی تو یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے ٹی بی، چونکہ یہ سانس کا مرض ہے تو اس میں ایک سیپریشن کر لی جاتی ہے، علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے، جسے آج کل ہم کورنٹین کہتے ہیں۔ سو وہ اس پوزیشن میں آ گیا۔ سو شاعر اس حوالے سے بھی اپنے خدشے کا اظہار کرتا ہے کہ اے لمحہ بھر کے حسن، وہ شاید اپنے محبوبہ سے مخاطب ہے، اپنی بلاوڈ سے وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے لمحہ بھر کے حسن، اس سے پہلے کہ میں تمہاری محبت کی جو فیری پاور آف لو ہے اس کو میں ٹھیک سے ریلش کر سکوں گا، انجوائے کر سکوں گا، یعنی محبت کی وہ جو لذتیں ہیں یا جو بھی ہے، اور رائٹر کہتا ہے کہ میں ان سے مستفید ہو سکوں گا، یا میں محبت کو صحیح طرح سے محسوس کر سکوں گا۔ فینی بران کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ تو یہ بھی شاعر کا ایک ڈر ہے، خدشہ ہے۔ تو ہم اس نظم میں یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر کے تین خدشات تھے۔ ایک خدشہ جو ہے شاعر کا وہ اپنی لٹریری ایمبیشن کی وہ جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہونے کے بارے میں ہے، اور پھر وہ بادلوں کی علامتوں کی وہ جو تشریح کرنا چاہتا ہے وہ ایک محرومی محسوس کرتا ہے، اور تیسری اپنے محبوبہ سے محرومی یا لفظ سے محرومی کا وہ ذکر کرتا ہے۔ تو شاعر پھر ان تینوں خدشات کا ذکر کر کے نظم کے آخری اسٹانزے میں شاعر جو ہے وہ ایک کنکلوژن نکالتا ہے، ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ غور طلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگر میں اپنی ادبی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، اپنی محبوبہ کے حسن سے مستفیض نہیں ہو سکوں گا، مزید محبت کے چارمز سے محروم ہو جاؤں گا، تو پھر شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے پوری دنیا میرے لیے ایک ساحل ہے، ساحل سمندر ہے، اور میں وہاں پہ کھڑا اکیلا شخص ہوں۔ یعنی وہ تنہائی کا شکار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر میں اتنا سوچتا ہوں کہ میرے لیے فیم یعنی شہرت بھی جو کتابیں لکھ کے اس نے کمانی تھی، اور محبت بھی وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک مرنے والے شخص کے لیے نہ محبت کسی کام کی، نہ شہرت کسی کام کی۔ تو یہ یہاں پہ شاعر پھر اینڈ پہ جو کنکلوژن نکالتا ہے وہ بھی بڑا پیتھیٹک ہے، بڑا دکھ بھرا ہے۔ اس نظم کے تینوں سٹانزے یا چار سٹانزے ہیں، دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ۔ تین فیئرز والے سٹانزز ہیں اور آخر پہ کنکلوژن والا سٹانزہ ہے۔ چاروں امپورٹنٹ ہے، تیار کیے جا سکتے ہیں آسانی سے۔ اور پھر اس کا جو کوشچن ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس نظم کو تیار کریں نہ کریں، لیکن اس کا کوشچن جو ہے وہ آپ نے ضرور تیار کرنا ہے۔ اور کوشچن زیادہ بار یہی آیا ہے اس پوئم سے کہ what are the fears of the poet John Keats in the poem When I Hear Fears، یعنی نظم When I Hear Fears میں جان کیٹس کے خدشات کیا ہیں، اس کے اپریہینشنس کیا ہیں۔ اور یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ واٹ از دا ریئل نیچر آف جان کیٹس فیئرس، کہ جان کیٹس کے جو فیئرز ہیں اس کی ریئل نیچر کیا ہے۔ اور یہاں پر سمپل کوشچن آتا ہے کریٹیکل انالیسس آف دا پوئم وین آئی ہیو فیئرس۔ تو یہ ایک ہی کوشچن اسٹوڈنٹس بنتا ہے، آپ اس کو ضرور پریپیئر کیجیے گا، آپ اس کو ضرور تیار کیجیے۔ اور جو لیکچر میں نے آپ کو ابھی دیا ہے اس کی روشنی میں آپ کسی بھی کی بک سے اس کا وہاں پہ خلاصہ پڑھیے، اس کی بیک گراؤنڈ پڑھیے اس نظم کی، اور پھر اس کی جو تشریحات ہیں، ایکسپلینیشن جو ہیں ان کو دیکھیے، اور پھر جو ہے آپ اس کا یہ کوشچن جو آپ کے لیے بہت ایزی ٹو یاد کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، کہ بہت ایزی ہو جائے گا۔ ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس کے ہمارا آج کا جو ویڈیو لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔